چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے اس کے لیے. ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں گے. ذیقعدہ کا مہینہ ہے، اس میں امام محمد تقی سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت ہے. اہل بیت کے شاہ سوار ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں. ان کے والد محترم نے، امام علی رضا نے، ان بیٹے کو خط لکھا، میری جان تم پر فدا ہو، کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چھوٹے دروازے سے جاتے ہو. نہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑے دروازے سے جانا. جب نکلو گے سونے اور چاندی کے درہم دینار اپنے ساتھ رکھنا، جو مانگے غریب انتظار کرتے ہیں. چھوٹے دروازے سے جاتے ہو، غریبوں کو پتہ نہیں ہے چھوٹا دروازہ ہے، غریب بڑے دروازے میں تمہارا انتظار کرتے ہیں، ان کو دینا. اور دیکھو، خیال کرنا کہ اگر تمہارا چچا ملے تو تم اس سے نیکی کرنا چاہو تو 50 دینار سونے سے کم نہ دینا، اور اگر پھوپیاں ہوں تو خیال کرنا 50 دینار سونے سے کم نہ دینا. اپنی صلہ رحمی کرتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے رہنا. امام رضا نے حضرت امام محمد تقی کو یہ نصیحت فرمائی ہے، اور یہ سچائی کا حرف دیا ہے، اور یہ سچائی کا ورق دیا ہے. کیا زندگی دی ہے، کیا زندگی دی ہے، اور حقیقت زندگی دی ہے. اور اگلی بات سنیں، فرمایا آپ اپنی نوافل میں، امام تقی اپنی نوافل میں ہر رکعت میں 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے سورۃ فاتحہ کے بعد. اور فرمایا جب کوئی قمری مہینہ شروع ہوتا تھا آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 30 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے، 3 دفعہ نہیں. اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 30 بار سورۃ قدر پڑھتے، اور اس کے بعد صدقہ دیتے. فرمایا سارا مہینہ آفات، بلیات، دشمنوں کے حسد، جادو، اثرات سے میں محفوظ ہو گیا. پھر عمل سنیں، جب چاند دیکھتے تھے چاند تو ہمیں 2 نفل پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ 30 مرتبہ، دوسرا فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 30 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر انا انزلنا 30 مرتبہ پڑھتے تھے. اور فرماتے تھے سارے مہینے کے لیے میں رب کی حفاظت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کے تعلق میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک نابینا جا رہا تھا، اس سے پتا چلا کہ نابینا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھیر کے فرمانے لگے دیکھو. اس نے کہا تو میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں. یاد رکھیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حفاظت کے نور کی باتیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، وہ دلوں کا نور ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور امام علی بن موسیٰ اور رضا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ کی ولادت 11 ذیقعدہ میں ہوئی تھی، 11 ذیقعدہ میں ہوئی تھی. ایک شخص نے آپ سے شکایت کی 2 چیزوں کی. ایک، میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میں آج کے موضوع کی بات کر رہا ہوں. ایک، میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے. 2 چیزیں، ایک ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے. آپ سنیں، آپ نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر. اور اس نے اذان دی. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی مشکل ٹال دی. آل رسول کن ہستیوں کے حوالے کرتے تھے، آل رسول کی زندگیاں کیا تھیں، انہوں نے کن کے حوالے کیا؟ فرمایا کہ ان کی جو انگوٹھی تھی اس پہ تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان کی انگوٹھی کے اوپر یہ نقش تھا. ان ہستیوں کے دلوں میں کیا تھا؟
उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था। आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक था, अल्लाह की जात का कुर्ब था, अल्लाह की जात की निस्बतें थीं। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं? कहो अल्लाह। हज़रत अली किस से ताल्लुक बनवा रहे हैं? हज़रत अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत तक एक पैगाम दिया है, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे कमली वाले का दामाद मानने वालों, मुझे जन्नत के मर्दों का सरदार मानने वालों, अगर कभी मुसीबत आ जाए उस रब से मांगना जिससे मैं मांगना सिखा के जा रहा हूं। हाँ, ये पैगाम दे के जा रहे हैं, ये जिंदगी का निजाम दे के जा रहे हैं, ये पैगाम दे के जा रहे हैं। हम इन काले रोगों से निकल जाएंगे, हम इन काली दुनिया से निकल जाएंगे, हम इन काले दुश्मनों से निकल जाएंगे और हमारी नस्लों में जो काले रोग हैं हम उससे बच जाएंगे। सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ जिंदगी का निजाम क्या है? अल्लाह का नाम है। और सूरतुल काफिरून काट के रख देती है, तोड़ के रख देती है, काली दुनिया को जुदा करके रख देती है, अब आपके जिस्म से काली दुनिया को खत्म करके रख देती है। सूरतुल काफिरून, काला जिन हो, काला जादू हो, काली चीजें हो, काला दुश्मन हो, काले रोग हो, इनको खत्म कर देगी। सूरतुल काफिरून खत्म कर देगी। और ये जो आप या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं ना, मैंने आपको अर्ज किया था लतीफ के कितने हर्फ है? लाम, ये, तोए, फे, लाम, या, त्वा, फा, ठीक, कितने? और वदूद के वाओ दाल कितने? चार। चार सिमते हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब, चार राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं इन राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफो या, नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं, किताबों में मुहद्दिसीन ने, वो शाहिदात ने, तजर्बात ने, वो कहा मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं। नजर का पर्दा कैसे हटता है? आपका भी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं, आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो, आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें, बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें लहदा करके बताती है। ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है। लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप दिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है। और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है। इससे दिल की आंखें रोशन हो जाती, दिल की आंखों में नूर आ जाता है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखों में अल्लाह का मंजर, रहमत, बरकत, अता, शफकत
اور مہربانی آ جاتی ہے، پھر دل کی آنکھیں جب روشن ہوتی ہیں، پھر آنکھوں کی آنکھیں، چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، جب چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں پھر یہ جس پہ پڑتی ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، جس پہ لگتی ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس کو دیکھتے تھے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں، جس کو دیکھتے تھے وہ کلمہ پڑھتا تھا، عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ادھر سے مسلمان تھوڑے سے، ادھر سے ہندو بہت زیادہ، جج ہندو ہے، سارے کھڑے ہیں، تو اس نے جج نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں؟ کہا نہیں، تو کہا نہیں کرتے ہیں۔ جب بات بحث پہ آ گئی تو آپ نے انگلی فرمایا، اس سے پوچھا میں نے اس کو کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کے بے ساختہ منہ سے نکلا سارے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھو میں نے اس کو کہا ہے، اس سے پوچھو، اس کے منہ سے کلمہ۔ جج قلم دان چھوڑ کے چلا گیا، انگلی میری طرف اٹھی تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ دل روشن ہوا، اجڑے دل کو آباد کر، اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے، سوڑی سامی تنگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، دل روشن، دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ کہا دل کی حرکت بند ہونے سے بندہ مر گیا، حرکت قلب، پلپٹیشن، دل کی حرکت بند ہونے سے بندہ مر گیا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، تو زندہ ہے تو زندگی زندہ ہے، یا لطیف و یا ودود، دل کی دنیا کو روشن کرتے ہیں، دل کی دنیا کو منور کرتے ہیں، دل کے اندر کی قدورتوں کو ختم کرتا ہے، یا لطیف و یا ودود۔ اس لیے جھگڑوں کے لیے لاجواب ہے، نفرتوں کے لیے لاجواب ہے، کینے کے لیے لاجواب ہے، بغض کے لیے لاجواب ہے، نفرت کے لیے لاجواب ہے، یا لطیف و یا ودود۔ اندر کے من کو روشن کر دے، دل کو روشن کر دے، چمکدار کر دے، دل کو منور کر دے، چمکدار کر دے، اکھیوں کو منور کر دے، پھر آنکھوں سے نور نکلے گا، پھر آنکھوں سے سرور نکلے گا، پھر آنکھوں سے عطر اور خوشبو نکلے گی، جو جس کے دل میں جائے گی اس کا کھوٹ بھی ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گی، اس کے دل کو منور کر دے گی، اس کے دل کو مزین کر دے گی۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اور جو جلتا گیا چیزیں جلتی گئیں، دشمن جلتا گیا، جادو جلتا گیا، حسد جلتا گیا، نظر بد جلتی گئی، کینہ جلتا گیا، تعویذ کالے جلتے گئے، اللہ کا نور آتا گیا، رحمت متوجہ ہوتی گئیں، زندگی میں سرور، من میں سکون، گھر میں چین، راحت، رحمت، برکت زندگی میں شامل ہوتی گئی۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ او یا لطیف و یا ودود کی لذت اپنے دل پہ مہرے لگوا دیں۔ میں بھی محتاج ہوں، منگتا ہوں، بھکاری ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ کے نام کو دل میں اتروا لیں، اس کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی راحت، اس کی رحمت، اس کی عافیت، اللہ کے نور کا کرم، اللہ کے نور کا فضل، اللہ کے نور کی عطا، اللہ کے نور کا وجود اپنے من میں، اپنے دل میں اتار لیں۔ یا لطیف و یا ودود کا وجدان لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی خوشبو لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی تاثیر لے لیں، یا لطیف و یا ودود کے فائدے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو آسان کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو خوشحال کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگیوں میں راحتیں، یا لطیف و یا ودود سے کانٹے چن لیں، یا لطیف و یا ودود سے پھول بکھیر لیں، یا لطیف و یا ودود سے اللہ سے بیٹے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے بیٹے لے کے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنوا لیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں راحتیں آ جائیں، یا لطیف و یا ودود سے گھروں میں قدرت اور کرم کا فیصلہ ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے زندگی آسان ہو جائے، یا لطیف و یا ودود سے گلیاں راستے بند ہیں کھلوا لیں، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا لطیف و یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا
اس کے نام کی تاثیر ہے، اس کے نام کی طاقت ہے، اس کے نام کی قوت ہے، اس کے نام کا وجدان ہے۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کی قوت دل میں آ جائے۔ میری بات پہ توجہ کریں، آمین آمین۔ اس کی تاثیر دل میں آ جائے، اس کا یقین دل میں آ جائے۔ اچھا، یا لطیف و یا ودود سے دل میں نور آ جاتا ہے، توجہات آ جاتی ہیں، اس کے آنے سے کالی چیزیں کٹ جاتی ہیں، اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے، میرے کام آسان ہو جاتے ہیں، میری مشکلیں ٹل جاتی ہیں، میری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ واقعی یا ودیدو؟ واقعی؟ نہیں، واقعی نہیں، شک نہیں، حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو میری ماننے کی کمی، مانگ کی کمی، ماننے کی کمی، مانگنے کی کمی، ماننے کی کمی اور مانگنے کی کمی، بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر اس میں شک ہے تو میری کمی ہے، اس کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ گھر میں آئے تو کہا فاقہ ہے، کہا کھانا، کہا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ سے مانگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پڑھا، بیوی نے، میاں نے پوچھا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، کہا ہمارے پڑھنے میں کمی۔ پھر پوچھا، پڑھا، کہا کچھ بھی نہیں، کہا ہمارے پڑھنے میں کمی۔ پھر پڑھا، پوچھا ہے، کہا کچھ نہیں۔ پھر پڑھا، کہاں ہے، پرانی چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، سارے گھر کے برتن بھر لیے، آٹا ختم نہیں ہو رہا۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے، میرے مانگنے میں کمی تھی، رب کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ میرے مانگنے میں کمی، رب کے دینے میں کمی نہیں۔ صدقت یا رسول اللہ، میرے مانگنے میں کمی ہے۔ یا لطیف و یا ودود میں پڑھوں، میری تنگیاں، میری مشکلیں، میری ناکامیاں، میری پریشانیاں، میری الجھنیں ختم نہ ہوں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ؟ نام کس کا؟ دھیان کس کا؟ تو اس سے پہلے ہم درود پاک، درود شفا پڑھ لیتے ہیں جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے درود شفا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی درود شفا پڑھ لیتے ہیں۔ اور وہ درود شفا وہ ہے جو روحانی بیماریوں، جسمانی بیماریوں، پرانے روگ، مشکلاتوں کے حل کے لیے ہم ہر جمعرات پڑھتے ہیں درود شفا۔ آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں 3 بار، تو ہم اس سے پہلے 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں، اس عمل کے بعد بھی 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں۔ تو عمل پہلے مجھ سے ذرا سمجھ، عمل مجھ سے پہلے ذرا سمجھ لیں۔ یہ عمل سانس روک کے پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، سانس روک کے دل میں پڑھنا ہے۔ جب سانس ٹوٹنے لگے، تھیلی کھلی ہمارے سامنے ہوگی، کھلی تھیلی اپنے سامنے رکھیں، تھیلی کو کھولیں، اپنے سامنے رکھیں۔ اس تھیلی میں کالی مرچ ہے، اس تھیلی میں کالے مونگ ہیں، اس تھیلی میں ہرمل ہے، اس تھیلی میں کلونجی ہے 50-50 گرام۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کی سند نہ ہو، حوالہ نہ ہو، ریفرنس نہ ہو۔ اللہ کے نام کی طاقت اور اللہ کے نام کی قوت، الحمدللہ میرے ہر عمل کے حوالے ریفرنس ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں میرا جو غیر مستند ہو اور اس کی سند نہ ہو۔ تو اس کو سامنے رکھیں گے، سانس روک کے یا لطیف و یا ودود آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا۔ سانس آپ جتنا روک سکتے ہیں آپ روکیں گے، میں جتنا روکوں، اس میں پھونک مارتے رہیں گے، اور اس میں بھی پھونک مارتا رہوں گا، اور اس کے بعد پھر یہی درود شفا پڑھیں گے، اور جتنی توجہ سے اللہ کا نام لیں گے، یا لطیف و یا ودود، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیں گے، اندر کے من کے درد کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ سچ بتاؤں، رات 3:10 سے لے کر گزشتہ رات، آج رات 3:10 کے لے کر اور اتوار 11:27 تک، یہ 7 ہے جو گزشتہ 4 سال کے بعد آئی ہے۔ آپ کہیں گے 7 کیا ہے؟ آپ کہیں گے 7 کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ جو ڈالر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سونا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو شیئرز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، دن رات ان کی ریٹوں پہ نظر رہی ہے۔ ڈالر یوں چڑھا نہیں، آگے نکال دیا، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 لاکھ کما لیا، ایسے سونا اوپر نیچے یوں ہوا نہیں، یہ 7 پہ نظر ہوتی ہے۔ بس آسان مثال میں یہی 7 ہے۔ اللہ کی بعض اوقات قدرتیں، طاقتیں دیکھیں، فجر ایک 7 ہے جس میں فجر کا وقت ہوتا ہے، ظہر ایک 7 تو ہے جس میں ظہر کا وقت ہوتا ہے،
پڑھ لے ٹھیک، ورنہ بعد میں ظہر تو ہو جائے گی پر ہوگی قضا۔ مغرب کا وقت جو داخل ہوتا ہے، ایک ساعت تو ہوتی ہے، ایک گھڑی تو ہوتی ہے جس میں مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ تہجد کا وقت ایک خاص ساعت اور گھڑی تو ہے جس میں تہجد کا وقت داخل ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی، پر جاننے والے کو پتہ ہوتا ہے، جاننے والوں کو یہ راحت ضرور پتہ ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کی تاریخ ہے، بیان نہیں کرتا کیونکہ ہم نے یہی عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساتھ چل رہی ہے۔ خوش قسمت ہوں گے جو لوگ اس ساتھ میں تسبیح خانے میں فقیر بن کے رہیں گے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، دو جہاں کا امیر ہے، دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کی گلی کا گدا ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض۔ محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ تو غنی ازہر تو عالم مم فقیر، روز معاشر عذر ہائے مم پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ ہائے کہا کہ علامہ اقبال کی صرف اس شعر کی وجہ سے بخشش ہو گئی تھی۔ ایک سب نے مراقبہ کیا اس کی قبر پہ جا کے، اس شعر کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ تو غنی ازہر تو عالم مم فقیر، اس کا شعر کا معنی سن لیں اور پگھل جائیں گے آپ۔ تو غنی ازہر تو عالم مم فقیر، مولا تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ تو غنی ازہر تو عالم، سارے جہان کا تو غنی، مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر۔ میں اپنے بڑے عذر دوں گا، میری خطائیں، میری گناہ، میرا کوئی ایک عذر بھی نہیں مانا جائے گا۔ ظلم بہت زیادہ، جبر بہت زیادہ، میری خطائیں بہت زیادہ، کوئی ایک عذر بھی نہیں سنا جائے گا۔ گھر تو می بینی حسابم نامگزیر، پر مولا اگر آپ مجھے واقعی پھر جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے ذلیل رسوا کر کے، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، قرآن کہتا ہے پکڑو، گھسیٹو اس کو اور جہنم میں پھینکو۔ گر تمی بینی حساب ام نہ گزی، پر میری ایک درخواست ہے۔ اقبال نے کہا مولا میری ایک درخواست ہے۔ بول کیا درخواست ہے؟ از نکاح مصطفیٰ پنہاں بغیر، پر میری وجہ سے میرے کملی والے کو شرمندگی نہ ہو، کملی والے کی نگاہوں سے ہٹ کے مجھے جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دینا، کملی والے کی نظروں میں سامنے نہ ہوں، میری وجہ سے میرے حبیب کملی والے کو دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ از نگاہ مصطفیٰ، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ، لکھو سارے کہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ چھوٹی چھوٹی ادائیں اس کریم کو بعض اوقات پسند آتی ہیں، اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کافر کافر نہ کہا کرو، پتہ نہیں اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے، اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا آخری وقت میں میرے کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو، مجھے تو اپنا ہی پتا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ طارق تسبیح خانے میں بیٹھ کے اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، جہاں 4 بندوں میں شہرت ہو جائے وہ بندہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ موت بتائے گی طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار یا ایماندار تھا، دکاندار یا ایماندار تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا۔ اللہ کلمہ نصیب کر دے، اللہ کلمہ نصیب کر دے، اللہ کلمہ نصیب کر دے۔ تو اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ؟ یا لطیف و یا ودود، کس کے دھیان کے ساتھ؟ یا لطیف و یا ودود کس کے نام ہیں؟ اللہ کے نام ہیں۔ تو دھیان کس کا؟ یقین کس کا؟ تاثیر کس کی؟ وجدان کس کا؟ اور برکت کون ڈالے گا؟ اللہ۔ تو پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن
वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम। अब सांस रोक रोक के या लतीफ़ या वदूद अपने दिल की गहराइयों में पढ़ें, अल्लाह के नाम की यकीन से पढ़ें, और जो थैली नहीं ला सके, उनके पास मजबूरन नहीं है, वो भी अमल में शामिल हो जाएं। पढ़ें डूब के, सर झुका के, अल्लाह के सामने निदामत से बैठ के पढ़ना शुरू करें और थैली में फूंक मारे। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूं। आप मगरिब के बाद, नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, बहुत रहमत है। इंशाअल्लाह आज का हमारा पहले रमज़ान का रोज़ा इसी कुरान के साथ और सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह के साथ गुजरेगा और बहुत बाबरकत रोज़ा होगा, और इंशाअल्लाह हम कमाई कर लेंगे, क्योंकि पहला रोज़ा आखिरी रोज़े तक अपनी बरकतें लेकर देगा और लेकर चलेगा। तो इंशाअल्लाह ये हमारा पहला रोज़ा खैर के साथ गुजरेगा। रमज़ान की आमद मुबारक, रमज़ान का महीना मुबारक। आज पहला रोज़ा और पहले रोज़े की पहली बरकत, आज का पहला रोज़ा है। इस पहले रोज़े की सबसे पहली जो ज़िंदगी है ना, वो रोज़े के साथ कुरान है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने कुरान में फरमाया, फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस कुरान को गौर से सुनो, इसको तवज्जो से सुनो, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इसी तरह गौर से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो, ताकि अल्लाह की रहमत तुम पे बरसे। कुरान के साथ रमज़ान गुजारना, ये फैसला कर ले आज पहले रोज़े। कितने ख़त्म करने हैं, कितने पारे पढ़ने हैं, या एक ख़त्म करना है या दो ख़त्म करने हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, ये हज़रात रमज़ान का इस्तक़बाल कुरान से करते थे। नफिल में कुरान, तरावी में कुरान, बैठ के कुरान और सामने कुरान रख के पढ़ते थे। और जो कुरान को देख के पढ़ता है उसकी नज़र तेज़ होती है, जो कुरान को देख कर पढ़ता है उसकी याददाश्त ज़्यादा होती है, जो कुरान को देख के पढ़ता है पागलपन से महफूज रहता है। जो कुरान, क्यों? कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को पढ़ना भी सवाब, कुरान का नाम लेना भी सवाब, और कुरान को सीने में लेना भी सवाब। हम कुरान को बहुत तवज्जो दें और कुरान पर बहुत ज़्यादा इस्तेहज़ार करें कि हमने इस रोज़े में, रमज़ान के पहले रोज़े में, कुरान पे बहुत तवज्जो। एक अमल बताता हूँ जो आपने रमज़ान में दो वक्त करना है, एक असर के वक्त करना है और एक मगरिब यानी इफ्तार के वक्त करना है। सिर्फ दो वक्त करना है, बाकी आप तस्बीहात करें, सारा दिन कुरान पढ़ें, जिक्र करें, नफिल पढ़ें, आमाल करें, फ़र्ज पढ़ें, लेकिन ये दो अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इनको ज़रूर आपने करने हैं, और ये दो अमल आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो दो अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नसरुल्लाह, सूरत नस्र, सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद, और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फतूहात के दरवाजे देखे हैं इसमें, फतूहात के दरवाजे, वो रिज़्क़ की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। ये सब कुछ अपने जितना भी पढ़ा करें, अपने प्यारों को हदिया कर दिया करें।
اور جن ہستیوں کا آج تذکرہ کیا ان کو بھی ہدیہ کیا کریں. سال کے بعد نہیں، جمعے کے دن، اگر جمعے کے دن فرصت نہیں ملتی کسی بھی دن جائیں، جایا کریں. ان کے لیے پھول لے کے نہ جائیں، کوئی ضروری نہیں، اندر کے پھول لے کے جائیں، ہدیہ پڑھ کے دیا کریں. ضرور توجہ کیا کریں، ضرور دھیان کیا کریں، ضرور اہتمام کیا کریں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. سخی بن کے اس زندگی کا نظام سنبھالیں، سخی بن کر. اور یہ سارا ثواب جب بھی پڑھا کریں حضور کے گھرانے کو ضرور ہدیہ کریں، کیا کریں. اور حضور کے گھرانوں میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں بیٹے، حضور کے داماد نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. ضرور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور سورۃ الکافرون کا تیل کریں گے. میرے پاس تیار نہیں ملتا، کر سکیں تو ڈبہ اتنے کا ہے، میرے پاس نہیں ہے، نہ میری کمپنی کا ہے، نہ کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ ریٹ ہے. اپنی جان خود مارو، کرو. اور یوں سورۃ الکافرون آپ پڑھتے جائیں گے، اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کا کمال آپ پہ سے کھلتا چلا جائے گا. اور اس کی برکتیں کھلتا چلی جائیں گے، کھلتی چلی جائیں گے جتنا پڑھتے چلے جائیں گے. اور جتنا اس کے کمالات پڑھتے چلے جائیں گے اتنے اس کے انوارات آپ پہ کھلتے چلے جائیں گے. جیسے نا فالسا ہے نا، فالسا آج کل آیا ہوا ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں. اس کے آتے میرے منہ میں پانی بھر گیا ہے. آپ اپنا پانی چھپا کے دکھاؤ، کیونکہ میں تو نظر آ رہا ہوں، آپ یوں کر دو گے. فالسا، فالسا ہنڈیا میں ڈالنے والا، فالسے کا شربت پینے والا، فالسے کو شیک کرنے والا، فالسے کو کھانے والا کہتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو جائے، ہیپیٹائٹس ہو جائے، اور پتھری ہو جائے، اور بتاؤں خون گاڑھا ہو جائے، دنیا جہان کی گولیاں کھائی، فالسا کھا کے دیکھ تو صحیح. فالسے سے لطف تو لگا. فالسے پڑے ہوئے ہیں. میں اس دن فالسے والا نا چھوٹا سا سپیکر کھوتا ریڈی پہ، گدا ریڈی پہ نا فالسے لے کے جا رہا تھا، اور سپیکر والا چل رہا تھا، اور مجھے ترس آ رہا تھا. میں کہا مولا اس کی تاثیر ہم پہ کھلی ہی نہیں ہے کہ فالسا ہے کیا، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے کیا، ہم پہ کھلی ہی نہیں ہے کہ فالسا ہے کیا. 2-4 فالسے، مٹھی بھر فالسے کھا لیں، بچوں کو کھلائیں، ان کو اس کے ذائقے بتائیں، ان کے فائدے بتائیں، اس کو سرچ کریں، اس کو دیکھیں کہ اس میں تاثیر کیا ہے، کمال کیا ہے. دنیا کی جتنی گرمی آ جائے وہ 50 ڈگری کی ہے، 60 ڈگری کی ہے، فالسا اٹھا کے یوں پرے پھینک دیتا ہے. جہاں سارے اے سی ناکام ہو جائیں فالسا اٹھا کے یوں ایک طرف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے گرم علاقوں میں فالسا ڈالا ہے، برف والوں میں جگہ میں فالسا نہیں ہے. رب کی رحمتیں دیکھیں، اس کی عنایتیں دیکھیں. جہاں گرم علاقے ہیں فالسا وہیں آیا ہے، جہاں گرم علاقے ہیں فالسا وہیں آیا ہے، اور جہاں گرم علاقے نہیں ہے فالسا وہاں نہیں آیا. رب کا نظام ہے، اور رب کے نظام کی طاقت اور قوت اور قدرت ہے. ہاں تو فالسا اپنی فالسے سے دوستی لگائیں. میں نہیں بیچتا، کہیں اللہ میں بیچتا ہوں، بازار میں فالسے بندے کھڑے کیوں ہیں. نہیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ میں نے ایک دفعہ ایسی کسی چیز کا فائدہ بتایا، کہنے لگے تیرے پیر کے پاس پڑا ہوگا، بیچنا چاہتا ہوگا. انہوں نے کہا با میرا پیر یہ بیچتا نہیں. ماں نہیں نا بابا، غالباً پتہ نہیں کیا چیز تھی، مجھے یاد نہیں. میں نے ایسے مجھے ذہن میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں فائدے. بابا خود تحقیق کرنے آیا، ریسرچ کرنے آیا، لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے تیرے پیر نے بتایا، اس کا فائدہ نہیں ہے، اب میں استعمال ضرور کروں گا. اس نے کہا شاید اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے. فالسا بھی استعمال اپنی زندگی میں شامل کیا کریں. اور زندگی میں ایک اور چیز شامل بھی کر لیں، کریں میرا چندہ، میرا دھندا، یہ بھی مجھے چاہیے. اتنا بڑا نظام میں کیسے چلاؤں؟ اتنے بڑے نظام میں کیسے میں اکیلا چلا سکتا ہوں؟ اگر آپ میرے چندہ نہیں دیں گے، اور وہ میرا چندہ ہے حامیم لا ینصرون 313 بار میرا اس نظام کی حفاظت کا، نفل حاجت کے دعائیں مانگ کے، مولا اس تسبیح خانے کو کبھی محتاج نہ کرنا، منگتا نہ کرنا، بھکاری نہ بنانا. اللہ اس کو تحد نظر وسیع کر دے دائیں بائیں سے، اور اس کو فتنوں سے بچا دے. جانثاروں کا عمل بڑے خوش قسمت ہیں، میری دعاؤں میں ہیں. اور وہ جو لقد جاءکم رسولا سورہ توبہ کی آخری آیت کا عمل، اور جو یا حفیظ و یا سلام پڑھتے ہیں، یہ میرا چندہ ہے، یہی میرا دھندا ہے. کام آج کل ذرا مندہ ہے، مجھے یہ چندہ چاہیے، میرا چندہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ آج ضرور اٹھا کے چیک کیے گا. آپ اپنے موبائل پہ چیک کر لیجئے گا.
अब कल देखिएगा, परसों देखिएगा, सूरतुल काफिरून, अल्लाह पाक ने ना काली चीजें, काले लोगों को चैलेंज किया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ता, चैलेंज किया है। और जो आखिरी आयत है, आखिरी आयत जो कुल या अय्युहल काफिरून की है, वो बताऊं क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। कुरान के साथ रमजान गुजारना, ये बड़ी ताकतवर सूरत है, ये बहुत ताकतवर सूरत है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तुझे तेरा दीन पसंद है, मुझे मेरा दीन पसंद है। तुझे तेरी अदा पसंद है, मुझे मेरी अदा पसंद है। मुझे कमली वाले की गुलामी पसंद है, मुझे मेरे आका की गुलामी पसंद है। मैं लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी, लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी आज भी है, कल भी रहेगी और मौत तक रहेगी इंशाअल्लाह। इस सूरत को समझें, इस सूरत में ताकत, इस सूरत में तासीर क्या है। इस सूरत को ना मिल बैठ के 1001 बार अव्वल आखिर दरूद पाक हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़े और तेल पे दम कर ले। एक दिन में खुद पढ़ना है पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, 2 दिन में, 3 दिन में, अगर आप अकेले हैं इसको पढ़ें। अब इसको घर के इस्तेमाल में लाएं, खाने में, पीने में, पकाने में, कुकिंग में, जिंदगी के इस्तेमाल में, इसको घर के इस्तेमाल में ले आए। भवों पे लगाएं जरूर, पल्लू पे लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, कानों के ऊपर लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, खाएं पिएं पकाएं जरूर। फिर जिंदगी में हिफाजत का निजाम देखें। याद रखिएगा, अल्लाह का निजाम सच्चा, अल्लाह के हबीब का निजाम सच्चा। ये पड़ा हुआ था तो मुझे चाहते ही ना उन्होंने हाथों में ऐसे दिया, मैंने यूं 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 मल लिया। हाँ ठीक है, खैरियत से आप बैठे। मैंने कहा ये क्या था, जानबूझ के पूछा। कह रहे ये सैनिटाइजर था हाथों में, ये पूरा लोशन हाथों में लगा लो। मैंने कहा जरासीम मुझे नजर तो नहीं आया, कोई घोड़ा हो, खोता हो, गधा हो, कोई कुत्ते की तरह हो, कोई उल्टा हो, सीधा हो, नजर तो नहीं आया। जी ये नजर नहीं आते। अच्छा, मैंने कहा सच है, मैं इसका इनकार कहां कर रहा हूं, जरासीम का इनकार कहां कर रहा हूं। हिफाजत, याद रखिए, अगर मेरे आका कमली वाले ने हिफाजत का हुक्म दिया है, क्या दिया, हुक्म दिया है हिफाजत का। ये नजर नहीं आते पर याद रखा, जिन्नाती चीजें नजर नहीं आती पर होती हैं, शैतानी नजर नहीं आती पर होती हैं। मैं भी आपको सूरतुल काफिरून का सैनिटाइजर दे रहा, एक हिफाजती निजाम दे रहा हूं, एक आफियत का निजाम दे रहा हूं, एक ताकत का निजाम दे रहा हूं। इस तेल को इस्तेमाल कीजिएगा। इस तेल के साथ फरिश्तों की हिफाजत, इस तेल के साथ नेक जिन्नात की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह की ताकत की हिफाजत, इसके तेल के साथ अल्लाह के नाम की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह के अमर की हिफाजत, इस तेल के साथ कुरान का नूर, इस तेल के साथ कुरान की बरकत, इस तेल के साथ कुरान की शिफा, इस तेल के साथ वही की बरकत, इस तेल के साथ जिब्रील की आमद, इस तेल के साथ कमली वाली की आमद, इस तेल के साथ अल्लाह का वजूद, इस तेल के साथ अल्लाह का नूर, अल्लाह का बसारत, अल्लाह का ताकत, कुव्वत, यह सारा निजाम इस तेल के अंदर मौजूद है। जिस तरह हाथों में जरासीम नजर नहीं आए और वो लोशन लगाते ही कहते हैं खत्म हो गए, हुए या नहीं हुए, लेकिन इससे 100% हो गया। अगर नहीं हुआ, तेरा यकीन कमजोर है, तेरा यकीन कमजोर है, मेरा यकीन कमजोर है, कमजोर है। हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं बिस्मिल्लाह के छोड़ने से, हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं अल्लाह का नाम छोड़ने से, हमारी जिंदगी में बलाएं आई हैं कोई सच्ची राहें छोड़ने से आई हैं। हमने कौन सी राहें छोड़ी हैं, हमने कौन से रास्ते छोड़े हैं, हमने कौन सी मंजिलें छोड़ी हैं, तब जाके जिंदगी में निजाम चला है। मेरे कमली वाले ने फरमाया बरकत उठ जाती है, रहमत हट जाती है, काली चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। मेरे आका का फरमान सच और हक है इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो तेल लगाता है बगैर बिस्मिल्लाह के, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने बंदे से पूछा उम्र का राज,
کہا کوئی قطرہ اور کوئی دانہ میرے اندر آج تک ایسا نہیں گیا جو بسم اللہ کے بغیر گیا ہو۔ آئیں آج بھی انشاءاللہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی حیدر کرار، یہ حضرات رمضان کا استقبال قرآن